علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ یہ تھے اعجاز مغل صاحب، جن کا اہل سنت سے تعلق تھا، اور آج انہوں نے جو عاشور کے جلوس کے موقع پر انہوں نے تقریر کی، ساؤنڈ کی ریکارڈنگ کی وجہ سے شاید آپ کو بات سمجھ نہ آ سکی ہو، تو ان کا لب و لباب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ گریجویٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسے ہی ہر نوجوان کو، شیعہ سنی کو، جو بھی کلموں کو مسلمان ہے، اس کو ایسے ہی شعور دے۔ علم کا ہونا اور بات ہے، لیکن اس کے ساتھ شعور کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، کوٹھی مکان بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن شعور یہ کسی کسی کے پاس ہے۔ شعور انسانیت کا نام ہے، اور انسانیت در حسین علیہ السلام سے ہی مل سکتی ہے۔ جیسے ایاز صاحب کہہ رہے تھے، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ان عزاداران سید الشہداء جو ماتمی ہیں، جو زنجیر زنی کرتے ہیں، میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میں ایاز صاحب آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جو ہے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جو بلند لوگ ہوتے ہیں اصل میں ان کے اندر اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، اور خدا جس کو اوج کمال دیتا ہے اسے در بطول پر ڈال دیتا ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ آپ کے پاس آل محمد علیہ السلام کی مودت ہے، وَإِلَّا اس دور میں کہ ایسا دور میں ایک اور بھی آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نام نہیں لیتا، کوئی 60-70 سالہ جو ہے نا ایک بزرگ تھے، تو بس ادھر قریبی کسی علاقے کے تھے، اور وہ بھی آج جلوس میں تو گئے، تو کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں، لوگ کہتے تھے کہ شام غریبہ میں یعنی کہ ہمارے لوگوں کے آپ کے بارے میں خیالات اچھے نہیں ہیں، ساتھ ہنس بھی رہے تھے وہ، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے ویسے چاہ کی تکے میں نا خود جاتا ہوں، تو آیا ہوں۔ ماشاءاللہ انہوں نے وہاں پر گئے ہیں، دعا کروائی ہے، عقیدت تھی، لیکن انہوں نے باتوں باتوں میں یہ بات بتائی کہ ہمارے لوگوں کو آپ کے بارے میں نظریات اچھے نہیں ہیں۔ اصل میں جو ماں باپ بچپن سے بچوں کو بتا دیں کہ شیعوں کے پاس نہ جانا، یہ ذبح کر دیتے ہیں دیگوں میں ڈال کے، تو یہ بندوں کو کھاتے ہیں، یہ تو اللہ معاف کرے، یعنی کہ دیکھیں ایسے جہالت کو اور ان چیزوں کو آل محمد علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے، جنہوں نے آل محمد کے ساتھ یہ ظلم اور یہ بربریت اور اس طریقے سے ان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی کہ ششما الیسر تک کو جنہوں نے تیر مارا، تیر کے ساتھ ذبح کیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑی درندگی، اس سے بڑی ظلم کی کوئی مثال کائنات میں نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور مثال دی ہے، کیونکہ ریکارڈنگ میں وہ بات سمجھ نہیں آتی سب کو، بہت اچھی بات کی ہے، اس لیے میں ان کی اس بات کو بھی آپ کو مختصراً میں بتاؤں۔ انہوں نے بابا گرو نانک ایک غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، ان کی انہوں نے مثال دی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، یہ نہیں کہ حسینی ہندو بھی ہو سکتا ہے، اگر سکھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ مسلمان جو ہیں
اگر مسلمان حسینی نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، وہ شیطان کا بندہ تو ہو سکتا ہے لیکن رحمان کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، اگر اس کا کلمے کے اوپر یقین ہے، قرآن کے اوپر اس کا یقین ہے، تو پھر اس کا حسینی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بابا گرو نانک ایک اپنے مرید کو، اپنے اس کو کہتے ہیں بالکے کو کہ تم جو ہے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کروایا کرو، ان کا غم کیا کرو۔ وہ کہتا ہے یہ تو امام حسین مسلمانوں کے ہیں، میں تو مسلمان نہیں ہوں۔ بابا گرو نانک نے کہا کہ نہیں، یہ کام کیا کرو، حسین صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، حسین سب کے ہیں۔ کہتا ہے نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر بابا گرو نانک نے اس کو کہا اپنے بالکے کو کہ جاؤ کہ گھر اپنی بہن کے ساتھ شادی کرو۔ آگے سے وہ بلبلا اٹھا اور تعجب سے دیکھنے لگا کہ یہ آج بابا گرو نانک مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ گھر اور بہن کے ساتھ شادی کرو۔ اس نے کہا نہیں، یہ کام تو میں نہیں کروں گا۔ بابا گرو نانک نے پھر کہا نہیں، جاؤ گھر جاؤ اور اپنی بہن کے ساتھ شادی کرو۔ اس کو اور ہی زیادہ جو ہے نا تجسس ہوا اور کہنے لگا یہ بابا گرو نانک کہتے ہیں مجھے۔ اس نے کہا نہیں، یہ کام تو میں نہیں کروں گا۔ تیسری بار پھر یہی کہا بابا گرو نانک نے۔ جب اس نے نہیں مانا تو پھر بابا گرو نانک نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ تم یہ کام کیوں نہیں کرو گے؟ تھوڑا سا اس نے سوچا اور سوچ کر اس نے اپنے اندر کی جو آواز تھی اس نے کہا میرا ضمیر جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ اس وقت بابا گرو نانک نے کہا کہ یہ جو ضمیر ہے اسی کا نام حسین ہے۔ بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، حور کو فضائے خلد کا والی بنا دیا۔ ایک سجدہ شبیر نے عمر بھر کے لیے ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اللهم صل
اے چادر زینب، اے چادر زینب، تیری عظمت کی قسم، ہم آل محمد کے سپاہ بن کے رہیں گے۔ میں تھوڑا سا اس کو چینج کرتا ہوں۔ اے چادر زینب، تیری عظمت کی قسم، ہم شیعہ سنی آل محمد کے سپاہ بن کے رہیں گے۔ تو لاکھ چھپے پردے میں اے شکل یزیدی، تیری تصویر پہ لعنت ہم کرتے ہی رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے قرآن پاک میں متعدد جو جگہ ہیں وہاں پر لعنت فرماتی ہے۔ ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو کام کرتی ہے نا بذات خود، جو خود عبادت کے لائق ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتی، لیکن ایک کام ضرور کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، سب سے پہلے میں درود بھیجتا ہوں محمد اور آل محمد علیہ السلام پر، اور تم بھی چرند پرند فرشتے انسانوں محمد اور آل محمد علیہ السلام کے اوپر درود بھیجو۔ یہاں پر تو یہ ہے کہ میرے حبیب محمد کے اوپر درود بھیجو، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے میرے اوپر دم کٹا درود نہ بھیجو، یعنی بترا درود نہ بھیجو، آدھا درود نہ بھیجو۔ آپ دیکھنا یہ جو دنیات کی کتابیں ہیں، کہیں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ خلیفۃ بالعباس۔ بہرحال اس اذان کے صدقے میں ہم سب پر کرم فرما، اذان ہو رہی تھی، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیات ہیں جو ان کے اوپر، ان میں آپ دیکھتے ہیں اکثر جہاں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوتا ہے تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا لکھا ہوتا ہے، آل کو بیچ میں سے کاٹا ہوا ہے۔ میرے شیعہ سنی بہن بھائیوں، وہ ہستیاں جن کے اوپر نماز میں درود نہ بھیجنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں خود اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے حبیب کے اوپر درود بھیجتا ہوں اور تم بھی درود بھیجو اے چرند پرندہ فرشتے اور اے انسانوں۔ لیکن آپ دیکھو میرے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں جو پڑھے لکھے احباب ہیں، میں آپ کو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں کہ آل محمد علیہ السلام کے اوپر صرف یہی کربلا میں ظلم نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ ظلم کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شروع ہو گیا تھا۔
اگر مسلمان آل محمد علیہ السلام کے در کے اوپر ابتدا ظلم کی نہ کرتے تو کربلا کا مارکا ظہور پذیر ہی نہ ہوتا۔ جناب سیدہ زہرا، ان کی جو حدیث مبارکہ میں آپ کو پچھلی مجلس میں سنا چکا ہوں، آج وہ موضوع نہیں ہے، فرماتی ہیں بابا جان آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب آئے، اگر وہ دنوں پر آتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑوں پہ آتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کتنی جنگیں ہوئیں، پڑھے لکھے آپ سب اب آپ جانتے ہیں۔ جو علی کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، یعنی اگر مجھے مارنے کے لیے جو لوگ آ جاتے ہیں، مجھے گالیاں اگر میں کوئی چیز ہی نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رستہ اور ہے اور میرا اور ہے۔ لیکن مولا علی علیہ السلام کے ساتھ سب کو شتم ان کے اوپر کرنے کے باوجود، ان کے ساتھ جنگیں کرنے کے باوجود، آج بھی مسلمان کا جو ہے نا عقیدہ جو ہے وہ ڈما ڈول ہے، اسے شک ہے کہ آپ کے علی کے ساتھ ہے یا نہیں۔ آج کی اس 2021 کے جو میڈیا کا دور ہے، ہر چیز تمام احادیث کی کتب جو ہے وہ موجود ہیں، گوگل کے اوپر ہیں، ہر جگہ پر ہیں۔ اس دور میں بھی اگر اتنی ستم ظرفی ہے، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے نام کے اوپر، میں آپ کو بتاؤں، یعنی کہ چاہے سنی ہے چاہے شیعہ، اس پر فرض ہے کہ آل محمد علیہ السلام کو علیہ السلام کے، یہ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ اور اہل سنت جو بڑے بڑے پیر ہیں، وہ یا جیسے طارق جمیل صاحب ہیں، طاہر القادری صاحب ہیں، اور اہل تسنن کے بہت بڑے بڑے جو مفکرین ہیں اور جو 4 امام ہیں، ان میں سے بھی اکثر جو ہے، اور صحیح بخاری میں بھی علیہ السلام بہت ساری جگہوں پر لکھا ہوا ہے۔ اور پھر آج کے دور کے اگر جو پیر ہیں وہ کوئی میلاد کا یا مجلس کا اگر اشتہار بنائے اور اس کے اوپر وہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیں، یا مولا علی علیہ السلام کے اوپر اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انہیں مزید تھوڑا سا یہ لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑا مقام ہے۔ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے قدموں کی جو دھول ہے نا، خاک جو ہے ان کی خاک پا، اس کو بھی نہیں چھو سکتے، وہ بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو مقام ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے بعد جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام ہے، وہ علیہ السلام ہے۔ اور جو صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔